4:30 محمود الحق عثمانی کی قیامگاہ لوگ جاتے رہے، سوسائٹی میں ہے۔ دوسرا کہ یہ صرف اتنا ہی نہیں ہے، آپ نے دیکھا کہ یہاں ہمارے کرسچن عالم نے بھی تقریر کی، اس میں ہندو اور مسلمان کا فرق نہیں ہے، اس میں عیسائی اور مسلمان کا فرق نہیں ہے، اس میں ایک فقہ اور دوسری فقہ کا فرق نہیں ہے، دو صفیں ہیں، ایک سامراج دوستوں کی صفیں اور ایک سامراج دشمنوں کی صفیں۔ اور دوسرا اعلان میں آپ کی اجازت سے کرتا ہوں کہ مجھے پتا ہے کہ آپ بھی اپنے تئیں جناب شاہ احمد نورانی بھی بہت سی پارٹیوں کا اجتماع کر رہے ہیں، اور میں خوشی کی بات یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جو جمع کر رہے ہیں اور ہم جو جمع کر رہے ہیں، یہ اجتماع آخر میں ایک جگہ سامراج دشمن محاذ کی شکل اختیار کرے گا انشاءاللہ۔ اب ذرا تقریر سے پہلے دو ذرا اسٹریٹ باتیں ہو جائیں۔ ابھی 2 روز قبل وزارت خارجہ کے ترجمان کا ایک بیان اخبارات میں ہم نے پڑھا، اور اس کے دوسرے دن اسی کا ایک چربہ نواز شریف صاحب نے خلیج کی جنگ کے سلسلے میں اپنے قوم سے خطاب کی صورت میں لوگوں کو دیا۔ دونوں میں کوئی فرق نہیں۔ اس وقت جبکہ پورے ملک کے عوام بلا امتیاز رنگ، نسل، زبان، طبقہ، فقہ، سارے ملک کے عوام امریکہ کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، صدام حسین زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں اور مرگ پر امریکہ کے نعرے بلند کر رہے ہیں، اس وقت اتنا گھٹیا خارجہ پالیسی کا چربہ نواز شریف صاحب نے پیش کیا۔ دیوالیاپن ہماری خارجہ پالیسی۔ ایک دفعہ تو کہتے ہیں کہ ہم عوام کی امنگوں کے دعوے دار ہیں، فارن منسٹری کے بیان میں غلطی سے اس بات کو بھی تسلیم کیا گیا کہ عوام کچھ اور سوچ رہے ہیں اور حکومت کی پالیسی کچھ اور۔ ملک کس کا ہے؟ عوام کا ہے یا حکمرانوں کا ہے؟ اگر عوام کا ہے تو خارجہ پالیسی عوام کی مرضی کے مطابق بنے گی، نواز شریف کی مرضی کے مطابق نہیں۔ پہلی بات۔ دوسری بات کہ جو خلیج کے بحران پر نواز شریف صاحب نے موقف اختیار کیا تھا اور جس کا اظہار ایران، ترکی اور پاکستان کی فارن منسٹر کانفرنس میں کیا گیا تھا، اس کو پڑھیے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ خلیج کے بحران کا پرامن حل تلاش کیا جائے گا۔ اب یوں لگتا ہے یہ جو نئی تقریر کی ہے، قوم سے خطاب کیا ہے نواز شریف صاحب نے، وہ اپنے اس موقف سے ہٹ گئے ہیں۔ 90 ڈگری کا قلع بازی کیا ایکروبیٹ کریں گے؟ اگر وہ خلیج کے بحران کا پرامن حل کے حمایتی تھے، ایران بھی تو ہے، 10 سال ایران اور عراق کی لڑائی ہوئی، لیکن نظریاتی اصولی ریاستوں کے کچھ خوددار آزاد ریاستوں کے کوئی طریقے ہوتے ہیں، کوئی آداب ہوتے ہیں۔ وہ چاہتے تو پیچھے سے عراق کے خنجر گھونپ سکتے تھے، ایرانی حکومت حملہ کر سکتی تھی، لیکن وہ اب تک کہہ رہے ہیں کہ امریکہ نکلے، اس خطے کے لوگوں کو فیصلہ کرنے دو بیٹھ کر، ایک آزادانہ رائے دے رہے ہیں۔ لیکن اگر نواز شریف صاحب سے سوال ہے کہ آپ نے خارجہ پالیسی میں تبدیلی کی، خلیج کے مسئلے پہ آپ نے اپنا موقف بدل دیا، اگر نہیں بدلا تو جس دن امریکہ نے عراق پر حملہ کیا تھا ان کا فرض تھا کہ وہ امریکی جارحیت کو کنڈیم کرتے، انہوں نے نہیں کیا۔ دوسری بات،
انہوں نے پھر صدام حسین کو بدنام کرنے کے لیے مختلف حربے، ہیلے، بہانے اور بقول اپنے کے بڑے فلسفی ہیں، تاریخ پر ان کی نظر، تاریخی حقائق بیان کیے. تاریخی حقائق ہم بھی بیان کر سکتے ہیں. انہوں نے کہا کہ صدر صدام حسین نے کشمیر کی حمایت نہیں کی. آپ جانتے ہیں، پریس بیٹھا، غور سے سنیے گا پریس والوں، کیونکہ بڑا جذباتی مسئلہ ہے، جذبات سے کھیلنا چاہتے ہیں. اس لیے پھر ورلڈ کنٹری، تیسری دنیا کے بہت سے ممالک نے کشمیر کی حمایت نہیں کی. کس کو نہیں پتا ہے؟ لیکن ان سے تو بڑے دوستانہ تعلقات. کشمیر کے مسئلے پر پاکستان کے فوجی اتحادی امریکہ، برطانیہ اور فرانس، جب 1965 کی جنگ ہوئی تو انہوں نے آپ کی حمایت کی؟ انہوں نے بھی حمایت کی. انہوں نے تو گولہ بارود اور اسلحہ بھی بند کر دیا تھا، اکنامک ایڈ بھی بند کر دی تھی، اور ایوب خان کو یہ کہنا پڑا تھا کہ جس رزق سے آتی ہو پرواز، فرینڈز ناٹ ماسٹر. دیر سے خبر ہوتی ہے نا انہیں. تو 71 کی جنگ کے اندر کہاں گیا تھا امریکہ؟ آپ کہتے ہیں 71 کی جنگ کے اندر عراق نے ہماری حمایت نہیں کی. آپ اپنے عوام پر بندوقیں لے کے چڑھ جائیں، آپ اپنے مشرقی پاکستان کے بھائیوں کا قتل عام کریں اور سمجھیں کہ کوئی نان الائن کنٹری آپ کی تائید کرے گی؟ نہیں کرے گی. اسی لیے آپ نے جنرل اروڑا کے سامنے ہتھیار رکھے تھے، اپنے عوام کو اقتدار نہیں دیا تھا. قصور تو آپ کا تھا. آپ معاہدہ بغداد میں شریک ہو، آپ سینٹوں میں شریک ہو، آپ سیٹوں کے ممبر بنے. ان معاہدوں کو عرب قوم پرست تحریک، عرب قوم پرست ریاستیں، حکمراں اپنے خلاف سمجھتے تھے. وہ سمجھتے تھے کہ ان تینوں معاہدوں کا مرکز واشنگٹن میں ہے، ان تینوں معاہدوں کا اصل پایا امریکہ ہے. اور امریکہ مشرق وسطی میں کس کا سب سے بڑا اتحادی؟ عربوں کا، مسلمانوں کا، فلسطینیوں کا. 1956 میں جنگ ہوئی، امریکہ نے کس کا ساتھ دیا؟ عربوں کا. دوسری جنگ ہوئی، امریکہ نے عربوں کا ساتھ دیا. تیسری جنگ ہوئی، امریکہ نے عربوں کا ساتھ دیا. جناب والا نواز شریف صاحب فارن منسٹری کو سیکھیے. نوبارد ہیں آپ، طفل ہیں، بچے ہیں. کشمیر کے مسئلے پر سنیے، کشمیر کے مسئلے پر 1958 تک بولنے جا رہے اور بھی لوگ بھائی ختم بابا نعرے بازی میں تو میں جاتا ہوں. 1958 تک سوویت یونین کشمیر کے مسئلے پر کہتا رہا کہ پلیبسٹ ہونا چاہیے. آپ نے ان کے خلاف فوجی معاہدے کی، سیٹوں بنایا، سینٹوں بنایا. فرنٹ لائن اسٹیٹ آف امریکہ، واللہ چپدی کا شوربہ. آپ فرنٹ لائن اسٹیٹ بنا، آپ نے یو-ٹو لایا. آپ کی پالیسیوں سے کشمیر کو نقصان پہنچا. نتیجہ یہ ہوا کہ جب کرسچیف اس کے بعد ہندوستان گیا 59 میں، تو اس نے کہا یہ اٹوٹ ہے، پہلے روس سے نہیں کہا.